لیکن اس حق کو استعمال کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے ہاں جو روایت ہے ہمارے ملک میں بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط۔ ہم جس طرح احتجاج کرتے ہیں، نہ تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں اتنی اجازت دیتی، اور نہ ہی دنیا کے مہذب ملکوں میں اس طرح احتجاج ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احتجاج کے جو شرعی آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں ہم سرزد کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے احتجاج کے لیے پرامن اور مہذب طریقہ اپنانا چاہیے۔ جاہلوں، پینڈوؤں اور بدتمیز لوگوں کی طرح احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اچھے اور بہترین طریقے سے فرمایا کہ دفع کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اب دوسرے آدمی کو یہ نہیں کہ وہ بھی بدتمیزی کرے۔ ایک آدمی گالم گلوچ کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے آدمی کو مہذب لہجے کے ساتھ، مہذب انداز کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب احتجاج ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، تو خاص کر نوجوانوں میں، اب تو خیر سبھی برابر ہو گئے، لوگ گالم گلوچ کرتے اپنے مخالفین کو۔ حکومت کے خلاف احتجاج ہے، حکمرانوں کو گالیاں دیں گے نازیبہ قسم کی، یا اگر کسی اور پارٹی کے خلاف احتجاج ہے، دھرنا جلوس ہے، تو اس کو بھی بہت ہی غلط زبان استعمال کی جاتی ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذیء، فرمایا مومن تو لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گو گالم گلوچ کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور وہ بد زبان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم خود سوچیں نا، ہم مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، باقی تو سارے گئے۔ لیکن حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی لعن طعن کرنے والا ہو، جو آدمی گالم گلوچ کرنے والا ہو، جو آدمی بد زبان ہو، فرمایا وہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اس لیے احتجاج کے دوران یہ بد زبانی سے، گالم گلوچ سے، برے برے ناموں سے دوسرے کو پکارنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پھر احتجاج اور مظاہروں کے درمیان یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی زبان بھی کنٹرول میں ہو، اور ہمارے ہاتھ بھی ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے، یا ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے۔ ہمارے ہاں جب احتجاج ہوتا ہے تو اس وقت وہ احتجاج نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی راستے میں آیا، گاڑی چلتے ہوئے کوئی گاڑی چلا رہا، اس کو گاڑی توڑ دیں گے یا آگ لگا دیں گے۔ سرکاری املاک، لوگوں کی نجی ذاتی املاک، کوئی بلڈنگز ہیں، کوئی عمارات ہیں، کوئی پیٹرول پمپ ہیں، کچھ بھی ہے، ہم پھر یہ نہیں دیکھتے، ہم ان کو آگ لگانا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ اور بعض اوقات فورسز آتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہ ہو جائے، پولیس والے آتے ہیں، لوگ ان کو بھی مارتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مختلف مقامات میں اللہ جل شانہ نے، تو یاد رکھیے احتجاج میں
انتشار اور فساد میں بہت فرق ہے۔ تو یہ اسلام کے بھی سراسر خلاف ہے جو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو اسلام کا اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ ساری دنیا میڈیا، وہ نیشنلی انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے چیزیں باہر جا رہی تھیں کہ پاکستانیوں نے یا فلاں علاقے کے لوگوں نے یہ کام کر لیا۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کا نقصان تو ہے ہی، معاشی نقصان تو ہے ہی، لیکن اس سے مسلمانوں کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس لیے احتجاج کرتے ہوئے اس طرح کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے کہ وہ احتجاج وہ فتنہ بن جائے، وہ فساد بن جائے، کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے۔ اس بات سے منع ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 191 ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا کہ یہ جو فتنہ برپا کرنا ہے یہ تو قتل و غارت سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو ہم دوران احتجاج یہ فتنہ کرتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے راستوں کو بند کرتے ہیں تاکہ کوئی ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، کوئی ایمبولینس آ جائے اس کو بھی راستہ نہیں دیں گے، کوئی گاڑی میں مریض بیمار ہو، بوڑھا ہو، یا کوئی شادی پہ جا رہا ہو اور راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوت مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا فضیق الناس المنازل وقطع الطریق، تو ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں غزوے میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہوا، تو لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا، قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں راستے بند کر دیے۔ اس وقت اس طرح کے راستے نہیں تھے، یا آج کل جیسے ہمارے ہاں ایک مخصوص راستہ ہے اور اس ایک حد تک اس پہ ٹریفک چلتی ہے۔ اس وقت تو پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، یا پھر پیدل ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں۔ تو اس کے باوجود کہ وہ راستے اتنا تنگ نہیں ہوگا جس طرح آج ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے لوگوں میں اعلان کرے، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، فرمایا کہ جس نے پڑاؤ کی جگہ تنگ کر دی یا راستہ بند کر دیا تو فرمایا کہ اس کا تو جہاد ہی نہیں ہے، وہ تو جہاد کے عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، راستہ بند کرنے کی وجہ سے۔ راستہ بند کرنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، آج کا جہاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، بعد کے لوگ تو اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے راستہ بند کر دیا، راستے کو تنگ کیا، تو فرمایا کہ فلا جہاد ہے، اس کا جہاد نہیں، وہ اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو یہ مجاہدین کو، یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہم اس زمانے کے 1450 سال کے بعد کے لوگ، ہمارے تو اس طرح کے اعمال بھی نہیں ہیں، ہماری تو اس طرح کی نیکیاں بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ راستے بند کر کے کتنی بڑی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کتنی بڑی بدنصیبی کو اپنا مقدر بناتے ہیں۔ تو اس لیے احتجاج اگر ہو بھی رہا ہو تو راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور گاڑیوں میں ظاہر ہے جو لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوتا ہے،
کوئی ہاسپٹل جا رہا ہوگا، کوئی شادی پہ جا رہا ہوگا، کوئی کسی اور ضرورت سے وہ گھر سے نکلا ہے، خوشی سے تو آدمی نہیں جاتا۔ اور اس وقت جو لوگ اس طرح اذیت پہنچاتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ ناحق طور پہ ایمان والے مردوں عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں تو فرمایا کہ انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو یہ جو روڈ بلاک کرنا ہے احتجاج کے دوران، لوگوں کو اذیت پہنچانا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایک سائڈ پہ روڈ کے احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹریفک کے لیے روڈ کی دوسری سائڈ کو چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ ٹریفک بھی چلتی رہے، آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے۔ احتجاج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک، حکومت تک ہماری آواز پہنچ جائے، یہی مقصد ہے۔ باقی آپ حکومت کو تو نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ احتجاج ہمیشہ کمزور بندہ کرتا ہے، جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ احتجاج نہیں کرتے۔ تو احتجاج کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کے خلاف اپنی آواز دوسرے تک پہنچائے، بس یہ مقصد ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا احتجاج کا مقصد؟ ہم نے سمجھا کہ احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ بس اب جلاؤ، اس ملک کو جلاؤ، گاڑیاں جلاؤ، تباہ کر دو، سب کچھ تہس نہس کر دو۔ یہ مقصد نہیں ہے، اور یہ اگر سوچ ہے تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، اور یہ فتنے والی سوچ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ بیٹھنا بھی نہیں ہے، چل جائے گا کسی کا راستہ روکنا ہو، تاکہ راستوں میں آپ بیٹھیں گے تو وہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ خواتین گزرتی ہیں، عورتیں گزرتی ہیں، بد نظری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے تو پھر بھی راستے کو اس کا حق دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ 5 باتیں فرمائی ہیں راستے حق میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نظریں نیچی رکھو۔ اگر راستے میں تم نے کہیں ایسی جگہ بیٹھنا ہے وہاں سے راستہ گزر رہا ہے، لوگ گزریں گے، خواتین گزریں گی، تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، ان کو تاک تاک کے نہ دیکھو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر گزرتے ہوئے کوئی سلام کرتا ہے تو تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا ہے۔ اور 5ویں بات، وہ نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہاں پہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہونا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، نظریں اٹھا کے، نظریں پھاڑ کے خواتین کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ راستے کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ راستے میں بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہے، وہاں سے راستہ گزرتا ہے، پھر ان 5 باتوں کا خیال کرو۔ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، کسی کو ایذا نہیں دینی، اسلام کا جواب دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ اسی طرح احتجاج کے دوران اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہمارا احتجاج وہ کہیں بغاوت میں نہ بدل جائے، ریاست کی جو بنیادی اصول ہیں، پالیسیاں ہیں، کہیں ہمارا احتجاج ان کے خلاف نہ چلا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوران احتجاج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی تکفیر کریں، حکومت کی تکفیر کریں، لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں۔ اب آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مارو، یہ تو بس ان کو قتل کرنا ان کا حق ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت ہی غلط قسم کی سوچ ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ وہ کتنے بڑے انتشار کا شکار ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک طرف بھی مسلمان ہے، دوسری طرف بھی مسلمان ہے، ایک طرف بھی پاکستانی ہے، دوسری طرف بھی پاکستانی ہے، لیکن بس جس سے سیاسی اختلاف ہمارا ہو جائے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ تو زندہ رہنے کے اس کو قابل ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، پوری دنیا میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو سوچ ہمارے ہاں پروان چڑھ گئی ہے یہ سوچ بہت ہی غلط ہے۔ سیاست کے اندر تو اختلافات کو، اختلاف رائے کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن دوسرے کی بات کو بھی بڑے طریقے سے سنتے ہیں اور اس کو ہضم کرتے ہیں۔ اتنا جذبہ اگر کسی آدمی کے اندر نہیں ہے تو پھر تو اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف ہم کرتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ كنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي حرب وحرب۔ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے بہت زیادہ کثرت سے فتنوں کا ذکر کیا، پھر آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ افراتفری، وہ فساد مچانا، فساد انگیزی اور قتل و غارت ہے۔ فرمایا کہ یہ فتنہ احلاس ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرب قیامت میں جو فتنے برپا ہوں گے یا وقتاً فوقتاً کبھی بھی ہوں گے تو پہلے سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو یہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا اور پھر پوچھنے پر اس کی تشریح فرمائی کہ یہ حرب و حرب، فرمایا کہ وہ تو افراتفری ہے، انتشار ہے، وہ شر اور فساد ہوگا، وہ قتل و غارت ہوگی۔ آج ہم دیکھیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، جب بھی کوئی احتجاجی ریلیاں نکلتی ہیں تو لازماً چند جانیں، قیمتی قسم کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، قیمتی قسم کی املاک وہ ہم ضائع کر بیٹھتے۔ جو ملک پہلے ہی معاشی طور پہ بیٹھا، بس کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو مزید نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا جو عمل ہے وہ کہیں اس فتنہ احلاس والا عمل نہ ہو جائے، ہم کہیں اس فتنہ میں شامل نہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے فرمایا کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ہمارا کوئی بھی عمل، وہ زبان سے ہو جو ہاتھ سے ہو، وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ احتجاج ہے یا عام روٹین میں ہے، کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ گئی تو بس ہمیں پھر عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہاں پہ صرف ہاتھ کا ذکر کیا اس لیے کہ عام طور پہ زبان اور ہاتھ سے انسان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اور خاص کر جب احتجاج ہو تو اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر دوران احتجاج پرامن احتجاج ہونا چاہیے، اسلحے کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ویسے بھی عام حالات میں اسلحہ نکالنا، اسلحہ تاننا، کسی کو دکھانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فإنه لا يدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کوئی پسٹل ہے، کوئی چاقو ہے، کوئی گن ہے، کوئی بھی چیز ہے، مذاق کے اندر بھی اشارہ نہ کرے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ اس کی وجہ سے، یعنی اس کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم کے گڑھ میں جا کرے گا۔ ایسے عام حالات کے اندر بھی منع ہے۔ تو احتجاج کے اندر تو انسان جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے دوسرے کے خلاف، تو اگر اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا تو لازمی بات ہے وہ 2-4 بندوں کو پھڑکا دے گا، تو یہ منع۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی طرف، سگے بھائی کی طرف بھی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس اشارے کو ترک نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ اپنے بھائی کی طرف بھی ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ انسان اپنے بھائی کو قتل تو نہیں کرتا، مذاق کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی منع کیا تو جو آدمی بھائی نہیں ہے، اس کا مخالف ہے، پھر تو زیادہ شدت کے ساتھ یہ ہتھیار اٹھانے سے منع کیا۔ اسی طرح دوران احتجاج لوگوں کی عزت اور آبرو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، 10 ذو الحجہ کی حرمت، بڑی عید کا دن ہے، تمہارے اس مہینے میں، حج والا جو مہینہ ہے، اور تمہارے اس شہر میں یعنی مکہ میں۔ تو یہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر تمہارے خون حرام ہے، تمہارے مال حرام ہے، تم ایک دوسرے کا خون حق نہیں کر سکتے ہو، حرام ہے، دوسرے کا ایک دوسرے کا مال نہیں لے سکتے، ضائع نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ہم احتجاج کے دوران کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ تم پر حرام ہے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ بہت غلط بات ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت طواف کے دوران حضور نے فرمایا، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما اطیبا کے و اطیبا ریح کے، فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، ما اعظم کے تو کتنا عظیم المرتبت ہے، وہ اعظم حرمت کا اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دمہ وان غن بہ الا خیرا۔ فرمایا کہ ایک مومن کی جان و مال کی حرمت، عزت اللہ کے نزدیک ایک کعبہ تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مومن کی جو جان مال ہے وہ اللہ کے ہاں اس کعبے سے بھی بہت زیادہ عزیز ہے۔
اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اور فرمایا کہ ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ تو اتنی زیادہ باتیں ہمیں یہ بتائیے، اور پھر ہم جب کسی کی ملکیت پر ناجائز قبضہ کرتے نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سبع اراضین، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت جس کو ہم ایک گٹ کہتے ہیں، ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ پہنائیں گے، اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ یہ جو لوگ ہمارے نا پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں ناجائز، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا یا اس کو بیچ دیا، تو یہ عام حالات کے اندر بھی ناجائز ہے، اور اگر کہیں احتجاج کے دوران ہم کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس وقت بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے قرب قیامت کے فتنوں کے بارے میں، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے، زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، یعنی علم اٹھ جائے گا اور زلزلے کثرت سے ہوں گے، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، سال کا پتہ نہیں چلے گا، مہینے کا، دن کا، ہفتے کا پتہ نہیں چلے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ حرج سے مراد تو قتل ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارے درمیان مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی، لوگوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ابلے گا، وہ پانی کی طرح بہہ پڑے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح پیسے کو بہا دیا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ایسے جلدی جلدی پلازے بنتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں فرمایا کہ اس وقت تک یہ قرب قیامت کی فتنے، تو ہمیں میرے بھائیوں اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مسلم، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، فرمایا کہ ہلکا کام ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا ایک مسلمان ناحق قتل ہو جائے۔ تو یہ احتجاج کے دوران جو چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم کتنے دور ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم کتنے دور ہیں۔ اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قائدین کا کام تو یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کی وہ تربیت کریں، لیڈرز اپنے ورکرز کی تربیت کریں، ان کو بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لیڈر کا، ہر جماعت کا جو کارکن ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، تو لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے کارکنوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا، احتجاج کرنا ہے تو ان کو احتجاج کا طریقہ بتانا، اور پھر ان مظاہرین کو پرامن رکھنا تاکہ کسی کا بھی جانی مالی نقصان نہ ہو جائے۔ اب حالیہ احتجاج کے دوران لوگوں نے کتنا کیا، سروس موٹر ویز کے جو اسٹیشن تھے ان کو جلایا گیا، میٹرو اسٹیشن کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کو جلا دیا۔ اور میرے بھائیوں یہ شہباز شریف کی ملکیت نہیں ہے، یا یہ نواز شریف کی ملکیت نہیں ہے، یا کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو ہماری ملکیت ہے، یہ قومی چیزیں ہیں۔ ان میں تو کسی آج حکومت میں یہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پچھلے دور میں آپ تھے، لیکن شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور ان اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کے اسلام نے احتجاج کا حق دیا، جمہوریت نے آپ کو احتجاج کا حق دیا ہے، لیکن اس احتجاج کا جو طریقہ ہے اس کو بھی سیکھیں، اس کے مطابق احتجاج کریں، کہیں ہمارا احتجاج وہ ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو وہ نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کا مالی نقصان نہ ہو جائے ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے ہمارے دشمن ہیں ان کو موقع نہ مل جائے۔
پھر دھماکے ہوتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں. یہ بس سب چیزیں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، ہمارے کارکنوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.